یسوع اس زمین پر آسمانی بادشاہی، خدا کی بادشاہی کی منادی کرنے اور تعلیم دے کر اور بیماروں کو شفا بخش کر خدا کی بادشاہی ظاہر کرنے کے لیے آیا تھا۔ وہ خدا کی بادشاہی کے طور پر خدا کی بادشاہی کی منادی کرنے آیا تھا۔ بادشاہی اور خدا کی منادی کر کے اور تعلیم دے کر اور بیماروں کو شفا بخش کر یسوع خدا کی بادشاہی کو مسلسل ظاہر کرتا رہا ہے۔ ابدی اور غیر متغیر کلام خدا۔ ایک کہانی حصہ 77 یسوع مسیح، حصہ سوم، اناجیل کی کتابیں۔ یہ یسوع مسیح خدا کی بادشاہی کے تسلسل کی کہانی ہے۔ خدا اپنے لوگوں کو بچانے آیا تھا، وہ اس پیار کے طور پر جیسا بائبل میں لکھا تھا، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی۔ ان لوگوں کے لیے آئے جنہوں نے کہا تو نے کس بات میں ہم سے محبت ظاہر کی؟ وہ اکلوتے بیٹے یسوع مسیح کے طور پر آیا۔ وہ بادشاہوں کا بادشاہ تھا، لیکن وہ گنہگاروں کے گنہگار کے طور پر آیا تھا۔ وہ سب سے کم ترین مقام پر آیا، استبل کی چرنی میں لیٹا اور ایک جوان گدھے کی پشت پر بیٹھا، اور وہ ایک انتہائی دردناک حالت میں صلیب پر مرا۔ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک ہے۔ پیغام: توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک ہے۔ یوحنا بپتسمہ دینے والے اور یسوع مسیح کے لیے ایک جیسا ہی تھا۔ صرف توبہ کے ذریعے ہی خدا کی بادشاہی آئے گی۔ بے شک گنہگار اپنے آپ سے توبہ نہیں کر سکتے ہیں، پہلے خدا کی بلاہٹ اور فضل آتا ہے۔ جب خدا کا فضل ہم پر آ جائے تو توبہ اور ایمان پیدا ہوتا ہے، اور اسی ایمان کے ذریعے ہم خدا کو پہچان سکتے ہیں۔ خدا کی بادشاہی وہ جگہ ہے جہاں وہ جو خدا کے فرزند بنتے ہیں رہتے ہیں، اور خدا کی بادشاہی وہی ہے جو خدا کے فرزندوں کو رکھتی ہے۔ اگرچہ اس زمین پر خدا کی بادشاہت کامل نہیں ہے، لیکن اس بادشاہت سے لطف اندوز ہوئے جب یسوع جو صلیب پر مر گیا اور دوبارہ زندہ ہوا واپس آئے گا تو خدا کی بادشاہی کامل ہوگی۔ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا۔ یوحنا کی انجیل واضح طور پر اس موضوع کے ساتھ بیان کرتی ہے کہ اور یسوع نے اور بہت سے معجزے شاگردوں کے سامنے دکھائے جو اس کتاب میں لکھے نہیں گئے، لیکن یہ اس لیے لکھے گئے کہ تم ایمان لاؤ کہ یسوع ہی خدا کا بیٹا مسیح ہے، اور ایمان لا کر اس کے نام سے زندگی پاؤ۔ لہٰذا یہاں خدا کے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلے سے نجات کے واقعات ہیں۔ اول، یہ نکودیمس کی کہانی ہے جو آدھی رات کو آیا۔ نکودیمس یہودی فریسیوں میں سے ایک، اسرائیل کا مذہبی رہنما اور مجلس عامہ کے ایک کارکن کی حیثیت سے سیاستدان اور عالم تھا۔ وہ ایک بہت ہی دولت مند آدمی بھی تھا جس کا ایک یونانی نام تھا، جو کہ اس وقت غیر معمولی تھا اور اخلاقی طور پر سراہا جاتا تھا۔ تاہم وہ شخص جس کو لگتا ہے کہ دنیا میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، وہ دوبارہ پیدا ہونے کے بارے میں سنجیدہ گفتگو کرنے کو یسوع کے پاس آنے کی تڑپ رکھتا تھا۔ چونکہ تب نیکودیمس جو دوسروں کی نگاہوں سے بچنے کے لیے آدھی رات کو یسوع کے پاس آیا تھا، فخر کے ساتھ سردار کاہنوں اور فریسیوں کے سامنے یسوع کا دفاع کرتا ہے، اور یسوع کی تدفین کے لیے وہ مر اور عود ملا ہوا لایا جس کی مقدار تقریباً 50 سیر تھی، جو ایک بہت بڑی مقدار تھی جو بادشاہ کو دفنانے کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ وہ دوبارہ پیدا ہوتا ہے۔ جو کوئی اس پانی میں سے پیے گا جو میں دوں، وہ ابد تک پیاسا نہ ہوگا۔ انجیل میں ایک اور بھوکی روح ہے جو نکودیمس کے، جو مذہبی اور معاشرتی طور پر ہر چیز کا مالک تھا، برعکس تھی۔ یہ ایک سامری عورت کی کہانی ہے جو یسوع سے ملی تھی، جو دن کے وسط میں اس کے پاس آیا تھا۔ سامری عورت ایک سامری تھی جسے یہودیوں نے حقیر جانا اور نظر انداز کیا تھا، اور ایک انجان خاتون تھی جس کا نام نہیں تھا، جو مذہبی اور معاشرتی طور پر اجنبی، ان پڑھ اور اخلاقی طور پر نامکمل تھی۔ جب تک سامری عورت سے یسوع کی ملاقات نہیں ہوئی تھی، وہ تخلیق سے پہلے کی طرح ویران اور سنسان اور اندھیرے کی شکل میں تھی۔ اس کی زندگی الجھن، اندھیرے میں اور سب سے بڑھ کر خالی تھی۔ چنانچہ اس کے 5 آدمی تھے جو شوہر نہیں تھے، اور 6واں آدمی بھی ایسا نہیں تھا جو اس کے خالی دل کو بھر سکتا تھا۔ یسوع نے اسے بتایا، جو کوئی اس پانی میں سے پیے گا جو میں اسے دوں گا، وہ ابد تک پیاسا نہ ہوگا۔ آخرکار وہ اپنی آنکھوں سے اور دل سے یسوع سے ملی۔ وہ ہمیشہ دن کے وقت پانی بھرنے کو نکلتی تھی اور لوگوں کی توجہ سے گریز کرتی تھی۔ اس نے گھڑا چھوڑا جو اس کی زندگی کی طرح تھا، اور گاؤں والوں میں جو اس سے نفرت کرنے والے اور حقیر جاننے والے تھے یہ منادی کی کہ یسوع ہی مسیح ہے۔ وہ نجات پا گئی تھی۔ خدا کی بادشاہی کی تبلیغ کی۔ یسوع نے منادی کی، وقت پورا ہو گیا اور خدا کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ توبہ کرو اور خوشخبری پر ایمان لاؤ، اور منادی کا مرکز
مواد انجیل اور خدا کی بادشاہی ہے۔ خدا کی بادشاہی کی منادی سے شروع کرتے ہوئے یسوع نے خوشخبری کی بشارت اور کثرت کے فضل کے بارے میں بات کی، 12 رسولوں کو بھیجا اور ان لوگوں کے بارے میں منادی کی جو غضب کو پاتے ہوئے توبہ نہیں کرتے۔ اس کے علاوہ اس نے منادی کی کہ آسمان کی بادشاہی ان لوگوں کی ہے جو زور آور ہیں، کہ خدا کی بادشاہی ہمارے درمیان ہے، اور یہ کہ ابن آدم کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا، ہر بیماری اور روگ سے شفا۔ یسوع کی عوامی زندگی کی 3 بڑی خدمتیں خدا کی بادشاہی کی تعلیم اور تبلیغ اور تمام بیماریوں اور تمام روگوں سے شفا دینا تھی۔ یسوع نے تمام بیماریوں اور تمام روگوں سے شفا بخشی تھی۔ عبادت خانہ میں بدروح گرفتہ کو شفا بخشی، کوڑ والے افراد کو، صوبے دار کے نوکر کو فالج سے، پطرس کی ساس کو بخار سے، گراسینیوں سے بدروح گرفتہ تند مزاجوں کو، مفلوج کو شفا بخشی، عبادت خانوں کے سردار یائر کی مردہ بیٹی کو زندہ کیا، 12 برس سے خون بہنے والی ایک عورت کو، 2 اندھے مردوں کو بینائی دی، بدروحوں کو نکالا جن کی وجہ سے ایک شخص بولنے سے قاصر رہا، سوکھے ہاتھ والے شخص کو شفا بخشی، نائن میں ایک بیوہ کے بیٹے کو زندہ کیا، کنانی عورت کی بدروح گرفتہ بیٹی کو شفا بخشی، بہرے اور ہکلے کو شفا بخشی، بیت سیدا میں اندھے کو شفا بخشی، بدروح گرفتہ بچے کو شفا بخشی، ایک عورت کو جو 18 سال تک بدروح کی وجہ سے کبڑی ہو گئی تھی، جلندر میں مبتلا ایک شخص، کوڑ میں مبتلا 10 افراد، بادشاہ کے ایک خادم کے تقریباً مردہ بیٹے کو، ایک شخص کو جو 38 برس سے بیمار تھا، ایک ایسے شخص کو جو پیدائش سے اندھا تھا، شفا بخشی، اور لازر کو مردوں میں سے زندہ کیا۔ میں راست بازوں کو نہیں بلکہ گنہگاروں کو بلانے آیا ہوں۔ پرانے عہد نامہ کا حوالہ دیتے ہوئے، کیونکہ میں قربانی نہیں بلکہ رحم پسند کرتا ہوں اور خدا شناسی کو سوختنی قربانیوں سے زیادہ چاہتا ہوں، یسوع نے کہا میں راست بازوں کو نہیں بلکہ گنہگاروں کو بلانے آیا ہوں۔ رحم جسے خدا پسند کرتا اور گنہگار جسے یسوع نے بلایا تھا ایک ہی چیز ہے۔ پاک خدا، کامل خدا جو خود قدرت کاملہ کے ذریعے موجود ہے، گنہگاروں کو جن کی کوئی اہمیت نہیں ہے اور اس سے بھی برتر جو صرف گناہ ہی کر سکتا ہے، ڈھونڈنے کے لیے آنا رحمت اور فضل ہے، اور وہ آنے والا یسوع ہے جو گنہگار کے پاس آیا تھا۔ دنیا میں جس شخص کو بھی یسوع نجات دہندہ کی ضرورت ہے وہ گنہگار ہے۔ اسی طرح قربانیاں اور نیک لوگ وہ ہتھیار تھے جنہیں خدا نے آنے والے مسیحا یسوع مسیح کے لیے تیار کرنے کی اجازت دی، لیکن وہ وسیلہ نہیں جس کے ذریعے گنہگار انسان اپنے اچھے کام یا خوبیوں کو ظاہر کر سکتے تھے۔ تاہم وہ ان قربانیوں کو جو ان کے دلوں میں بھی نہیں تھیں دہراتے ہوئے اپنی راست بازی کو مضبوط کرتے رہے، اور یسوع نے انہیں راست باز لوگ کہا۔ وہ خدا کے حضور راست نہیں تھے بلکہ خود اعلان کردہ راست باز تھے، جس کا مطلب ہے کہ وہ خدا کے بغیر زندہ رہ سکتے ہیں۔ ابن آدم سبت کا مالک ہے۔ فریسیوں کے ساتھ سبت کے دن ہونے والی بحث کے بعد یسوع نے اعلان کیا کیونکہ ابن آدم سبت کا مالک ہے۔ دوسرے لفظوں میں یسوع مسیح بذات خود سبت ہے۔ خدا نے پرانے عہد نامہ میں اسرائیلیوں کو سبت کو یاد رکھنے اور اسے ماننے کا کہا۔ سبت کے بارے میں یہ نہیں ہے کہ سبت کا دن خود ہی اہم اور معنی خیز ہے، بلکہ سبت کے ذریعے خدا کو یاد کرنا ہے۔ عیدیں بھی خود سے اہم نہیں ہیں بلکہ خدا کو یاد رکھنے اور یسوع مسیح کو عیدوں کے ذریعے ظاہر کرنا ہے۔ اسی لیے پولس رسول نے کہا تم دنوں اور مہینوں اور مقررہ وقتوں اور برسوں کو مانتے ہو، مجھے تمہاری بابت ڈر ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جو محنت میں نے تم پر کی ہے بے فائدہ جائے۔ اسی طرح یسوع جو سبت کے مالک کے طور پر آیا کا مطلب ہے یسوع کامل خدا اس زمین پر ایک مکمل گنہگار کی شکل میں بطور صلیب آیا تاکہ لوگوں کو خدا کی یاد دلائے، خدا کے لوگ بنائے اور ایسی زندگی گزارے جو پھر سے خدا کو پہچانتی اور تسلیم کرتی ہے۔ مگر یونا نبی کے نشان کے سوا کوئی اور نشان ان کو دیا نہ جائے گا۔ یسوع کے اس دنیا میں آنے کی وجہ ہے، خداوند کے فرشتہ نے مریم کے شوہر یوسف سے کہا اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ اور یسوع نے کہا کیونکہ ابن آدم کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے، کیونکہ خدا نے بیٹے کو دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ دنیا پر سزا کا حکم کرے، بلکہ اس لیے کہ دنیا اس کے وسیلے سے نجات پائے، اور یہ کہ اگر کوئی میری باتیں سن کر ان پر عمل نہ کرے تو میں اس کو مجرم نہیں ٹھہراتا، کیونکہ میں دنیا کو مجرم ٹھہرانے نہیں بلکہ دنیا کو نجات دینے آیا ہوں۔ تاہم فقیہ اور فریسی کے ساتھ یہودی اس اثنا میں کوئی نشان دیکھنا چاہتے تھے۔
وہ اپنی آنکھوں سے کوئی نشان دیکھنا چاہتے تھے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ خدا کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے تھے، جن کے بارے میں فرض کیا گیا تھا کہ وہ اپنے دل و دماغ سے تفریح اور ایک کشش کے طور پر ملے۔ خدا کا فضل نشان کے طور پر نہیں آتا ہے۔ پرانا عہد نامہ اس کا ثبوت اور گواہ ہے۔ وہاں خدا کے ان گنت نشانات تھے، جن میں مصر میں 10 آفتیں اور بحر کلزم کو عبور کرنا، بادلوں کا ستون اور آگ کا ستون، من اور بٹیرے اور دریا یردن کو عبور کرنا، اور سوکھتی قربانیوں اور لکڑیوں، پتھروں اور مٹی اور سارا پانی چٹ کر جانے کے لیے خدا کی آگ کا نیچے آنا شامل تھے۔ اور جن لوگوں نے یہ دیکھا وہ اپنے گھٹنوں پر گر پڑے اور کہا، خداوند ہی خدا ہے، خداوند ہی خدا ہے۔ لیکن پھر بھی خدا کی طرف نہیں لوٹے۔ ایک ایک کر کے نشان دکھا کر خدا نے آنے والے مسیحا کی تصویر کشی کی، لیکن ان کی نظر میں یہ صرف ایک معجزہ تھا اور وہ صرف اس سے حیران ہوئے۔ اگر خدا ان کے دلوں میں نہ آئے اور انہیں اپنے لوگ بنائے تو کوئی بھی نشانوں کو نشانات نہیں سمجھے گا اور صرف معجزہ کے طور پر دیکھے گا اور اس پر حیران ہوگا۔ حقیقی نشان، اصلی معجزہ یہ ہے کہ ہم نے یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کیا ہے۔ پچھلا حال پہلے سے بھی بدتر ہوتا جاتا ہے۔ ایک تمثیل میں یسوع نے ہمیں قائم رہنے اور اپنے دلوں کو جتنا ہو سکے اتنا پاک رکھنے کی اہمیت بتائی۔ یسوع نے کہا، جب ناپاک روح آدمی میں سے نکلتی ہے تب کہتی ہے، میں اپنے اس گھر میں پھر جاؤں گی جس سے نکلی تھی۔ لہٰذا جس گھر میں بدروح واپس آ گئی وہ شخص تھا جس میں اس سے پہلے بدروح تھی۔ ہم نہیں جانتے کہ بدروح کیوں اور کیسے چھوڑ گئی، لیکن کہا گیا ہے کہ وہ شخص گھر جس میں بدروح رہتی تھی وہ نہ صرف خالی تھا بلکہ جھڑا ہوا اور آراستہ تھا، اور وہ بدروح اس شخص کے پاس واپس چلی جائے گی، اور جب وہ جائے گی تو وہ اپنے ساتھ اور بدروہیں اس میں لے جائے گی۔ پہلے ہمارے دلوں کو خالی ہونا چاہیے، تاہم خالی دل کو میری صداقت اور میرے جوش سے نہیں بلکہ خدا کے کلام سے بھرنا چاہیے۔ ہم اسے کبھی بھی کسی اور چیز سے نہیں بھر سکتے۔ نیز اگر ہم نے اسے خدا کے کلام سے بھر دیا ہے اور کسی اور چیز سے نہیں، تو اب اس کو برقرار رکھنے کے لیے سب سے زیادہ اہم کیا ہے؟ ایک بار بھرنے کا مطلب یہ نہیں کہ بس ہو چکا، ہمیں اس کو بھرنا ہے۔ جس طرح من، زندگی کا کھانا، ہر روز نیچے آتا تھا، ہمیں کل کے فضل سے نہیں جینا چاہیے بلکہ اپنی زندگی کو ہر روز بھرنا چاہیے۔ لہٰذا خالی، صاف اور مرمت کرنا محض خالی کرنے کے مقابلے میں مشکل ہے۔ خالی، صاف اور مرمت کے مقابلے میں بھرنا مشکل ہے، اور اسے بھرے ہوئے کو قیام رکھنا کہیں زیادہ مشکل ہے۔ جو کوئی میرے آسمانی باپ کی مرضی پر چلے وہی میرا بھائی اور میری بہن اور ماں ہے۔ یسوع نے شریعت کے استاد کے لیے پڑوسی کے تصور کی تجدید کی، جو یہ کہتے ہوئے اپنی صداقت کو ظاہر کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اور میرا پڑوسی کون ہے؟ جن کو مدد کی ضرورت اور رحم کی ضرورت تھی ایسے لوگ نہیں تھے جن کا ڈاکوؤں سے سامنا ہوا اور وہ لوگ جنہیں طبعی مدد کی ضرورت تھی، لیکن یہ وہی شریعت کا استاد ہے جو اپنی صداقت پر قائم ہے اور یقین کرتا ہے کہ اسے مدد کی ضرورت نہیں۔ اسی طرح یسوع نے دشمنوں کے تصور کی تجدید کی۔ یہ وہ شخص نہیں جو مجھے تکلیف دیتا ہے اور مجھے تنگ کرتا ہے، لیکن اصل دشمن میرے اندر کا گناہ ہے جس کو میں معاف نہیں کر سکتا اور اس دشمن سے ایک دشمن کی طرح برتاؤ نہیں کر سکتا۔ پولس رسول نے اس بات کی نشاندہی کی کہ اصل لڑائی جو ہمیں لڑنی ہے وہ گوشت اور خون کی لڑائی نہیں ہے، بلکہ حکومت والوں اور اختیار والوں اور اس دنیا کی تاریکی کے حاکموں اور شرارت کی ان روحانی فوجوں سے جو آسمانی مقاموں میں ہیں۔ اور یسوع نے زور دے کر کہا، کیونکہ جو کوئی میرے آسمانی باپ کی مرضی پر چلے وہی میرا بھائی اور میری بہن اور ماں ہے۔ تاہم یسوع کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ایسا خونی رشتہ غیر ضروری اور بے معنی ہے۔ پولس رسول نے بھی کہا، اگر کوئی اپنا اور خاص کر اپنے گھرانے کی خبرگیری نہ کرے تو ایمان کا منکر اور بے ایمان سے بدتر ہے۔ لہٰذا ہمیں یسوع کے الفاظ کو واضح طور پر جاننا چاہیے۔ یسوع کا مطلب یہ تھا کہ خدا کے لوگوں کے سارے رشتے خدا پر مرکوز ہوں گے۔ میرے اور خدا کے سوا سارے رشتے پڑوسی ہیں، کوئی دوسرا رشتہ نہیں جو قریب تر یا سب سے بڑھ کر ہو۔ خدا کے بغیر بننے والے رشتے میں بھائی، بہنیں، یہاں تک کہ والدین اور بچے بھی دشمن بن جاتے ہیں۔ صرف خدا کی محبت سے خدا کے لوگ رشتہ رکھتے، خدا کے ذریعے وہ ان ارکان سے محبت کر سکتے اور معاف کر سکتے ہیں جن سے خدا محبت کرتا ہے۔ اس لیے جاگتے رہو اور تیار رہو۔ جو ہی عوامی زندگی کی خدمت کا اختتام ہوا، جو موت کا لمحہ قریب آتا ہے، یسوع نے دہرایا
کہ جاگتے رہو اور تیار رہو، حتیٰ کہ اس نے کہا خبردار جاگتے اور دعا کرتے رہو، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ وہ وقت کب آئے گا۔ اگر اس دن اور اس وقت کا پتہ چل جائے تو ہر کوئی تیاری کرے گا۔ نیز یسوع نے کہا اگر گھر کے مالک کو معلوم ہوتا کہ چور رات کے کون سے پہر آئے گا تو جاگتا رہتا اور اپنے گھر میں نقب نہ لگانے دیتا۔ یہ ٹھیک ہے ہم نہیں جانتے۔ واعظ کے مصنف نے کہا احمق بھی بہت سی باتیں بناتا ہے، پر آدمی نہیں بتا سکتا کہ کیا ہوگا، اور جو کچھ اس کے بعد ہوگا اسے کون سمجھ سکتا ہے۔ ہم نہیں جانتے۔ اگر ہم وہ سب کچھ جانتے جو ہمارے ساتھ ہوگا تو ہم خدا پر بھروسہ نہ کرتے۔ کل آنے کی اجازت دے کر خدا ہمیں بتا رہا ہے کہ ہم ہر لمحے خدا کے بغیر نہیں جی سکتے، لہٰذا ہمیں لازمی طور پر جاگتے رہنا چاہیے، ہمیں تیار ہونا چاہیے۔ شاید خداوند آج آ جائے اور آج آخری دن ہو سکتا ہے کہ ہم اس کے سامنے جائیں گے۔ ہمیں جاگتے رہنا چاہیے، ہمیں تیار رہنا چاہیے۔ میں راست بازوں کو نہیں بلکہ گنہگاروں کو بلانے آیا ہوں۔ یسوع نے کہا، اس نے یہ سن کر کہا کہ تندرستوں کو طبیب درکار نہیں بلکہ بیماروں کو، اور اس کے فوراً بعد کہا میں راست بازوں کو نہیں بلکہ گنہگاروں کو بلانے آیا ہوں۔ جو لوگ اپنے آپ کو بیمار نہیں سمجھتے وہ ڈاکٹر کے پاس نہیں آئیں گے، لہٰذا جو خود کو گنہگار نہیں سمجھتے وہ یسوع کے پاس نہیں آئیں گے۔ بس کون اپنے آپ کو گنہگار سمجھے گا؟ یہ وہ لوگ ہیں جن پر خدا نے فضل کیا، یہ وہ لوگ ہیں جن کو خدا کا فضل ملا ہے، وہی ہیں جن کے پاس خدا آیا ہے، چاہے ان کی زندگیاں امیر ہوں یا غریب، چاہے ان میں دنیاوی طاقت ہو یا نہ ہو، یہاں تک کہ چاہے وہ فریسی ہوں یا محصول لینے والے، خدا کے لوگ پہچان لیں گے کہ وہ گنہگار ہیں اور زکئی محصول لینے والے کی طرح یسوع کے پاس آئیں گے۔ یسوع جو تمثیلوں میں بات کرتا ہے۔ ان شاگردوں سے جنہوں نے یسوع سے پوچھا تو لوگوں سے تمثیلوں میں کیوں باتیں کرتا ہے؟ یسوع نے کہا آسمان کی بادشاہی کے بھیدوں کا علم ہر ایک کے لیے نہیں ہے، یہاں تک کہ اس نے کہا بغیر تمثیل کے وہ ان سے کچھ نہ کہتا تھا۔ یسوع نے بیج بونے والے کی تمثیل، بڑھنے والے بیج کی تمثیل، جھاڑیوں کی تمثیل، نیک سامری کی تمثیل، دوست اور التجا کی تمثیل، روح القدس کی تمثیل جو اسے تلاش کرنے والوں کو دیا جاتا ہے، بے وقوف امیر کی تمثیل، پاکستان میں پھل کے بغیر انجیر کے درخت کی تمثیل، رائی کے بیج کی تمثیل، خمیر کی تمثیل، چھپے ہوئے خزانے کی تمثیل، عمدہ موتیوں کی تلاش میں سوداگر کی تمثیل، ہر قسم کی مچھلیاں پکڑنے والے جال کی تمثیل، کسی مکان کے مالک کی تمثیل جو اپنے خزانے سے نئی کے ساتھ پرانی نکالتا ہے، کھوئی ہوئی بھیڑ کی تمثیل، کھوئے ہوئے سکے کی تمثیل، کھوئے ہوئے بیٹے کی تمثیل، پاکستان میں مزدوروں کی تمثیل، شادی کی ضیافت کی تمثیل، مختار کی تمثیل، امیر آدمی اور لازر کی تمثیل، ایک نکمے نوکر کے رویہ کی تمثیل، ناانصاف قاضی اور بیوہ کی تمثیل، اور فریسیوں اور محصول لینے والے کی تمثیل سنائی۔ بیج کی تمثیل۔ وہ جو خدا کے کلام کو سن اور سمجھ سکتے ہیں وہی ہیں جن کو اجازت دی گئی ہے۔ ایک زمین کوششوں کے ذریعے اچھی زمین نہیں بنتی، بلکہ جس زمین کو اچھی زمین بننے کی اجازت دی گئی ہو تو وہ ایک اچھی زمین ہے۔ زمین کی تمثیل کا جوہر زمین کی حالت نہیں ہے بلکہ زمین کی صلاحیت ہے، اور وہ بیج خدا کا کلام ہے ان لوگوں کے لیے جن کو خدا نے اپنے لوگ بنا لیا ہے۔ خدا کا کلام طاقت بن جاتا ہے اور کام بن جاتا ہے، تاکہ پتھر، کانٹے اور یہاں تک کہ سڑک کے کنارے کے کھیت مسخ ہو جاتے ہیں جیسے روح مسخ ہو۔ وہ یقیناً ایک اچھی زمین بنائے گا۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہم کس طرح کی زمین ہیں، نہیں، ہمارے اندر زمین کی 4 خصوصیات ہیں۔ ہمیں اچھی زمین بننے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے بلکہ ہمارے اندر زندگی بننے کے لیے کلام کو ڈھونڈنا چاہیے۔ آسمان ہے۔ یسوع نے آسمان کی کئی تمثیلیں بتائیں۔ یسوع نے کہا آسمان کی بادشاہی اس آدمی کی مانند ہے جس نے اپنے کھیت میں اچھا بیج بویا۔ آسمان کی بادشاہی اس رائی کے دانے کی مانند ہے جس سے کسی آدمی نے لے کر اپنے کھیت میں بو دیا۔ آسمان کی بادشاہی اس خمیر کی مانند ہے جس کسی عورت نے لے کر 3 پیمانہ آٹے میں ملا دیا اور وہ ہوتے ہوتے سب خمیر ہو گیا۔ اس کے علاوہ یسوع نے کہا آسمان کی بادشاہی کھیت میں چھپے ہوئے خزانے کی مانند ہے جسے کسی آدمی نے پا کر چھپا دیا اور خوشی کے مارے جا کر جو کچھ اس کا تھا بیچ ڈالا اور اس کھیت کو مول لے لیا۔ آسمان کی بادشاہی اس سوداگر کی مانند ہے جو عمدہ موتیوں کی تلاش میں تھا۔ آسمان کی بادشاہی اس بڑے جال کی مانند ہے جو دریا میں ڈالا گیا اور اس نے ہر قسم کی مچھلیاں سمیٹ لی۔ یسوع جو صرف خدا کے لوگوں کو بچانے آیا تھا اب آہستہ آہستہ دنیا کی طرف سے رد کیا جائے گا اور آخرکار وہ اس پہاڑ، صلیب کے پہاڑ کی طرف جائے گا۔ خدا کے جوش کی کہانی خدا کے لوگوں سے اتنا پیار کرتی ہے کہ ان کو بچانے کے لیے اس نے اپنے اکلوتے بیٹے یسوع مسیح کو مارا۔ کہانی جاری رہے گی۔